اللہ اکبر۔ الحمدللہ، آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معجزات، کمالات اور کرشمات کے حوالے سے چوتھا بیان ہے۔ پہلے 3 بیانات کے اندر میں نے اس مضمون کو کھولنے کی کوشش کی اور اپنے تئیں اس نقطے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ اعمال مستحب ہیں، نفلی اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، واجب اعمال ہیں یا فرض اعمال ہیں، تمام اعمال کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کا یقین حزب البحر پہ بنایا گیا، امت کا یقین دعائے سیفی پہ بنایا گیا، اسی طرح امت کا یقین جو ہے وہ دعائے گنج عرش پہ بنایا گیا، یا امت کا یقین پنج صورتہ پہ بنایا گیا، یا امت کا یقین سورہ بقرہ پہ بنایا گیا۔ ان اعمال کے اوپر یقین بنایا گیا جو اعمال انتہائی پیچیدہ ہیں اور وہ خواص کے اعمال ہیں۔ تو اگر کوئی عوام میں سے وہ عمل کر بھی لیتا ہے تو اللہ والو اس کے پاس تالا تو آ جائے گا، جب چابی ہی نہیں ہوگی تو اس تالے کا اس کو کیا نفع ہوگا۔ تو یہ مضمون میں نے پہلے 3 بیانات کے اندر سمجھایا کہ تمام اعمال چاہے وہ مستحب ہیں، نوافل ہیں، مسنون ہیں، واجب ہیں یا فرض ہیں، تمام اعمال کی کنجی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لیکن آج تک امت کو، عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تالا لے کر ہم کیا کریں گے اگر ہمارے پاس چابی ہی نہیں ہے۔ تو جیسے ہم تھے ایسے ہی ہمارے روحانی پیشوا تھے، انہوں نے ایسا ہمیں بے وقوف بنایا ہے یا اس جہالت کے راستے پہ چلایا ہے کہ ہم سب تالے پہ تو ٹوٹ پڑے ہیں، لیکن کسی نے بھی یہ مڑ کے نہیں دیکھا یا سوچا کہ بھائی تالا اگر ہم لے بھی لیں گے تو جب ہمارے پاس چابی ہی نہیں ہے تو ہم تالے سے نفع کیا اٹھائیں گے۔ اللہ اگر اتنی بات ہی سمجھ آ جائے تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اگر یہ بات ہی دل میں اتار دے۔ اسی لیے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے آیت کریمہ پڑھا، لاکھوں لوگوں نے سورہ پنج صورتہ پڑھا یا سورہ بقرہ پڑھی یا دیگر جو پیچیدہ اعمال ہیں جلالی یا جمالی وہ کیے۔ انگلیوں پہ لوگ گنے جا سکتے ہیں، یعنی ہاتھ کی انگلیوں پہ لوگ گنے جا سکتے ہیں جن کو نفع ہوا، باقی سب نے جو ہے وہ نقصان ہی نقصان جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ کیوں؟ نہ ان کے رہبر جو تھے وہ کامل تھے اور نہ کرنے والے سنجیدہ تھے، نہ ان کے رہبر جو تھے وہ صاحب عمل تھے اور نہ کرنے والے جو ہے اس بات سے آگاہ تھے کہ ان اعمال کی شرائط کیا ہے۔ تو جب عوام الناس نے، میرے آپ جیسے لوگوں نے ان اعمال کو، جب پیشواؤں نے مونگ پھلی کی طرح، ریوڑی کی طرح ان کو بانٹا، مفت عوام کو دیا، ہر نتھو خیرے کو یہ عمل دیے، تو جب یہ اعمال اتنے ارزاں ہو گئے، اتنے سستے ہو گئے، اتنے آسانی سے دستیاب ہو گئے، تو اللہ والو جب عوام نے یہ اعمال کیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بجائے جن مقاصد کے لیے یہ اعمال کیے تھے ان میں کامیابی ہوتی، الٹا وہ رجت کے اندر پھنس گئے۔ پھر صدیاں اس امت کو بے وقوف بنا کے رکھا ہے کہ جب عوام پریشان ہوئے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، میرے کچھ حالات بہتر ہوئے، اب پھر میرے حالات ویسے ہی ہو گئے ہیں۔ جب وہ اپنے پیشوا کے پاس، چاہے وہ پیر ہیں، چاہے وہ کوئی عامل ہے، چاہے کوئی وہ میری آپ کی طرح کا بندہ ہے جس سے بھی وہ عمل لیا ہوا تھا، جب انہوں نے اس سے رابطہ کیا کہ جی ہم نے چہل کاف کیا، ہمارے کچھ معاملات بہتر ہو گئے تھے، ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، ہماری بیٹی کا رشتہ ہو گیا تھا، ہم نے آیت کریمہ پڑھا، ہمارے گھر میں فلاں پریشانی تھی وہ حل ہو گئی، لیکن حضرت صاحب سمجھ نہیں آتی کہ ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ جب عوام الناس نے یہ مدعا جا کے اپنے پیشواؤں کے سامنے رکھا
تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دوبارہ وار ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ دوبارہ جادو ہو گیا ہے. ماشاءاللہ اس امت کو صدیاں اس لالی پاپ کے ذریعے چلایا گیا ہے، اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے چلایا گیا ہے. جو بیچارہ روتا پیٹتا دوبارہ گیا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ میں ایک عمل کرتا ہوں تو ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوبارہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کسی نے بھی یہ نہیں سوچا، عوام میں بھی کسی کے یہ دماغ میں بات نہیں آئی یا بیدار نہیں ہوئے کہ یہ کون سی زندگی ہے کہ جو وظائف کے بل بوتے پہ چل رہی ہے. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی وظائف کے بل بوتے پہ گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے؟ اور اگر وظائف ہماری زندگی موت کا مسئلہ تھے تو پھر رب نے یہ تمام وظائف جو ہے وہ الگ سے کتاب کی صورت میں یا کسی اور صورت میں یہ ہمیں عطا کیوں نہیں کیے؟ یہ عطا کیوں نہیں کیے؟ جو عملیات نبوی ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال بتائے ہیں، وہ تو تھوڑے سے اعمال ہیں، موٹے موٹے اعمال ہیں. اور اگر ہمارا ہر کام ہی وظیفے سے ہونا ہے، ہر کام ہی وظیفے سے ہونا ہے، جس طرح کئی بیانات کے اندر میں نے اس نقطے کو واضح کیا کہ اگر آج بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو یہاں سے وظائف شروع ہوئے ہیں تو اگلی نسل تک اس کی بیٹی بھی ہو جائے گی یا بیٹا بھی ہو جائے گا تو وہ بھی کیا ہے کہ اب میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وظائف، یعنی ہر لمحے ہر مرلے کے اوپر وظیفہ. تو کبھی پیشواؤں کو شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی کہ ہم نے امت کو کس طرف لگا دیا ہے، کہاں لگا دیا ہے، کس رستے پہ چڑھا دیا ہے کہ ہر کام کا وظیفہ، ہر کام کا وظیفہ. حضرت صاحب میری آنکھ پھٹک رہی ہے، وظیفہ دے دیں. میری آنکھ میں پانی آ رہا ہے، وظیفہ دے دیں. میری بینائی بھی کمزور ہو رہی ہے، وظیفہ دے دیں. میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، وظیفہ دے دیں. صرف ایک آنکھ کے اوپر اتنے وظائف ہیں. حضرت صاحب میرے جسم پہ خارش ہوتی ہے، الرجی ہو گئی ہے، وظیفہ دے دیں. حضرت صاحب مجھے نیند نہیں آتی، وظیفہ دے دیں. حضرت صاحب ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، وظیفہ دے دیں. حضرت صاحب ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، وظیفہ دے دیں. ہماری بہو نہیں بستی، وظیفہ دے دیں. اولاد نہیں ہوتی، وظیفہ دے دیں. بچے پڑھتے نہیں ہیں، وظیفہ دے دیں. بچے سکول نہیں جاتے، وظیفہ دے دیں. حضرت بچے گندی گالیاں نکال دیں، وظیفہ دے دیں. اللہ والو، یہ کون سی زندگی آپ نے بنا لی ہے؟ تو میں جو بات آج کہہ رہا ہوں دونوں ہاتھوں سے تالی بجی ہے. کہیں یہ سننے والے یہ نہ کہیں کہ حضرت صاحب روحانی پیشواؤں کی بات کر رہے ہیں. اللہ والو، جب آوے کا آوا ہی بگڑ گیا، جیسی عوام جو ہے وہ حریص تھی، اللہ نے ان کے اوپر رہبر بھی ٹھگ جو ہے وہ مسلط کر دیے. عوام میں بھی کسی کو یہ شعور نہیں آیا کہ یہ کون سی زندگی ہے. کیا ہمارے صحابہ نے یہ زندگی ہمارے لیے چھوڑی ہے؟ یا ہمارے صالحین نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسی محتاجی والی زندگی گزاری ہے کہ ہر کام کے لیے وظیفہ؟ پھر کیا ہوا کہ جب عوام الناس اللہ والو اس تالے کے پیچھے پڑ گئی، اتنی حریص ہو گئی، ہر کام کے لیے وظیفہ پڑھا، پھر ہر کام کے لیے وظیفہ پڑھ کے چھوڑ دیا. نہ پڑھنے کا طریقہ، نہ چھوڑنے کا طریقہ، نہ تکرار کا علم، نہ تعداد کا علم، نہ اجازت کا علم. جب بغیر شرائط کے پڑھا، پھر کیا ہوا کہ گھر گھر اجڑا ہے، گھر گھر اجڑا ہے. پھر گھر گھر جڑ کے معاشرہ اجڑا ہے. پھر معاشرہ جڑا ہے تو قصبے اور شہر اجڑے ہیں. اور آج بالخصوص یہ اردو سپیکنگ جو بیلٹ ہے، یا جہاں جہاں اردو کسی بھی حد تک سمجھی جاتی ہے، یہ سارے کا سارا حصہ امت کا جو اوراد و وظائف، تسبیحات، ذکر اذکار کرنے والا ہے، یہ سارے کا سارا جو اجڑا ہے وہ شرائط کے بغیر وظائف پڑھنے سے اجڑا ہے. یہ تو الحمدللہ اب ہم نے آ کر کھولا ہے تو امت کی آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ پیر ہمیں یہ کہتے رہے جی وار ہو گیا ہے، وار ہو گیا ہے. جب ہم نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ والو، جب بندہ ایمان لے آتا ہے یعنی مسلمان ہوتا ہے تو پہلی بات کیا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہی نہیں چلتا. اور اگر بالفرض کامیاب وار چل بھی جاتا ہے تو اللہ نے خودکار نظام مسلمان کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ ہر پل جادو کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے، جادو کی طاقت ٹوٹتی جاتی ہے.
ہم صدقہ دیتے ہیں تو جادو کی طاقت ٹوٹتی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں تو جادو کی طاقت ٹوٹتی ہے، یہاں تک کہ ہمیں ایک کانٹا چبھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، ہمیں بخار چڑھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے گناہوں سے اس بندے کو، مریض کو پاک کر دیا جاتا ہے، ہم رزق کماتے ہیں تو جادو ٹوٹتا ہے، ہم بچوں میں لا کے وہ رزق کھلاتے ہیں تو جادو ٹوٹتا ہے، ہم کسی مسلمان بھائی کی رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، کسی کو مسکرا کے بھی دیکھتے ہیں تو جادو ٹوٹتا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو جادو ٹوٹ رہا ہے، دین سیکھ رہے ہیں تو جادو ٹوٹ رہا ہے، تسبیحات کر رہے ہیں تو جادو ٹوٹ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو جادو ٹوٹ رہا ہے، قرآن کی تلاوت تو بڑی دور کی بات ہے، محض قرآن کی زیارت کر رہے ہیں تو جادو ٹوٹ رہا ہے۔ ہماری بدبختی ہمیں کس نہج پہ لے گئی، کس مقام پہ لے گئی کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام خودکار جو خود بخود ہی ہمارے جادو کو توڑ رہا ہے یا اس کی طاقت کو کم کر رہا ہے، ہم نے اس کے اوپر تحقیق نہ کی، آنکھیں نہ کھولی اور عاملین کے پاس بھاگ بھاگ کے گئے کہ ہمارے جادو کا علاج ہمیں بتا دیں۔ اور میں دلائل کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان، یعنی میں ہیں، آپ ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اگر تو اس پہ جادو چل گیا، پہلے تو چلتا ہی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہوتا، وار ہوگا کامیابی نہیں ہوگا، اور اگر چل بھی گیا ہفتہ 10 دن کے اندر وہ جو عمل ہے وہ نکارا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وہ نقصان نہیں کرتا، انسان صدقہ دے دے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر عمل چل بھی گیا، کسی بدبخت نے بہت سخت قسم کا جادو کیا جو لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، ہزاروں میں بھی ایک نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، اور اگر بالفرض جادو چل بھی گیا تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی سامنے نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب جادو چلا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج کیسے کیا؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تو جادو کا وار چلا تھا۔ ہمارے اوپر تو جادو کا وار آزمائش کی وجہ سے بھی چلتا ہے اور اکثریت میں سزا کی وجہ سے چلتا ہے، اللہ کا عذاب بن کر آتا ہے، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غضب کا کوڑا بن کے برستا ہے۔ تو نہ ہم نے، عوام نے آنکھیں کھولی اور نہ پیشواؤں نے۔ پیشواؤں کی تو روٹی لگی ہوئی ہے کل بھی اور آج بھی، وہ تو اس لیے روتے ہیں کہ یہ شافی لوگوں کو قرآن سے متنفر کر رہا ہے، اللہ کے ذکر سے متنفر کر رہا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کر رہا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ شافی امت کو کملی والے کے نزدیک کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک کر رہا ہے، اللہ کے قریب کر رہا ہے، تمہاری غلامی سے نکال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لے کر آ رہا ہے۔ اور جن کو الحمدللہ اب ہماری فکر سمجھ آ رہی ہے ان کی اب آنکھیں کھل رہی ہیں۔ دیکھیں اس طرح کل ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ شکاگو سے، امریکہ سے آئے ہوئے تھے، وہ اتنا کرایہ بھر کے آئے ہیں، میں نے انہیں پوچھا جی آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے جی کشمیر سے ہیں۔ میں کہ یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں لاہور آیا ہوں۔ تو میں کہ لاہور کہاں ٹھہرے ہیں؟ انہوں نے کہا جی لاہور میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں۔ پھر یہاں ملتان آئے ہیں، ذرا میں یہاں تھا نہیں، پھر وہ یہاں ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ صرف 2 باتیں میرے سے سمجھنے کے لیے جو ان کو رکاوٹ آ رہی تھی، وہ امریکہ سے ٹکٹ خرچ کر کے آئے ہیں۔ اللہ والو، امت اتنی بانجھ ہو چکی ہے، وہ یہی رو رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میں 9 سال آپ سے سینئر ہوں، 9 سال آپ سے سینئر، یعنی 10 سال میرے سے بڑے ہو گئے، یعنی ہماری اتنی زندگی گزر گئی، تو میرے آبا و اجداد یہ وہ آل رسول بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر محسن صاحب رات کو آئے ہوئے تھے وہ آل رسول بھی ہیں۔ تو سری نگر کے اندر ان کے بزرگوں کا سارا جو شجرہ ہے وہ مجھے انہوں نے سارا بتایا۔ پھر ہمارے جو کشمیر ہے یعنی آزاد کشمیر ہے، وہاں انہوں نے اپنا سارا نظام جو ہے وہ مجھے بتایا، یعنی ایک نظام ان کا پورا گھر میں جو ہے روحانیت کا ہے۔ لیکن اللہ والوں، انہیں بھی بات سمجھ نہیں آئی جب تک شافی نے پردہ نہیں ہٹایا۔ تو وہ آ کے اب یہ رو رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری ساری زندگی گزر گئی، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ جب میں نے آپ کے بیانات سنے تو پھر مجھے اپنے بڑے یاد آئے کہ یہ تو کہانی کوئی اور ہے، ہم نے چلنا کسی اور رستے پہ تھا، یہ چلا ہمیں کسی اور رستے پہ رہے، یہ ہمیں وظائف پڑھا کے یہ مارتے رہے۔ تو اللہ والو، یہی بات آج میں سمجھا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں تالے کے پیچھے لگا دیا، تالے کے پیچھے لگا دیا، اور ہمیں یہ نہیں بتایا کہ چابی کدھر ہے۔ جس طرح لبلو آج آپ کو کوئی موبائل مل جاتا ہے، کوئی گیجٹ مل جاتا ہے، تو اس کا آپ کے پاس پاسورڈ ہی نہیں ہے، تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا آپ کو آج کے دور میں ATM کارڈ کہیں گرا ہوا مل جاتا ہے،
تو جب آپ کے پاس اس کا پاسورڈ ہی نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو پاسورڈ کیا ہے؟ تمام اعمال کا، چاہے وہ مستحب ہیں، چاہے وہ سنت ہیں، نفل ہیں، واجب ہیں، فرض ہیں، تمام اعمال کا جو پاسورڈ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب جاگتے رہیے گا، پھر اپنے مقدروں پہ ناز بھی کیجیے گا اور جو پہلے کر چکے ہیں اس پہ توبہ بھی کیجیے گا کہ ہم پاسورڈ چھوڑ کے تو لگے کدھر رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ جس مصیبت کے اندر، جس بمر کے اندر ہم پھنسے ہیں یا جو سزا ہمیں ملی ہے وہ ملنا بھی ہمیں ضروری تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب کسی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اہل ایمان میں کسی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرشتے رب کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ گناہ میں نے آپ نے کیے تو اللہ کو مناتے ہیں کہ یا اللہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اس کی بخشش فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ملائکہ سجدہ ریز ہوتے ہیں رب کے عرش کے نیچے، اور اس وقت سر اٹھاتے ہیں جب اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر سر اٹھا کے قیامت تک کے لیے اس پڑھنے والے کے لیے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور ایک پل کے لیے بھی قیامت تک غافل نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پہ اتنا بڑا انعام جو وہ مل رہا ہے، ہم یہ چھوڑ کے کدھر بھاگ پڑے؟ لمبے لمبے وظیفے، نہ ہمیں شروع کرنے کا پتہ اور نہ ہمیں ان کے ختم کرنے کا پتہ، نہ ان کی شرائط کا علم تھا۔ ہمارا کام بسم اللہ سے بنتا تھا اور سارے کام بنیں گے، جو بیانات یہ مکمل ہوں گے، ہر مسئلے کا حل آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ملے گا۔ تو اللہ جب میرے کام بسم اللہ سے بن جائیں تو مجھے سورۃ بقرہ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ وظیفے کے طور پہ استعمال کرنا، میں تلاوت کروں اس کی۔ تو امت کا مزاج کیا بن گیا کہ آج میں روتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، بے عزت کرتا ہوں کہ بھائی باقی صورتوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ذرا شرمندگی نہیں، ذرا ندامت نہیں، ذرا پشیمانی نہیں، ایسی بے حیا آنکھیں ہو گئی ہوئی ہیں۔ میں جی وہ صورت پڑھتا ہوں، میں جی وہ صورت پڑھتا ہوں۔ تو میرا ایک ہی سوال ہے، ایک ہی گلہ ہے کہ بھائی یہ جو صورتیں تو نے بتائی ہیں سر آنکھوں پہ، باقی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی۔ اور جن پیشواؤں کے یہ دم چھلے بنے ہوئے تھے کل تک، وہ پیشوا میرے بارے میں اب کیا کہتے ہیں کہ حضرت صاحب قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ میں چھتر مار مار کے قرآن پر لے کر آ رہا ہوں تو میرے پہ الزام کیا لگاتے ہیں؟ میں قرآن سے دور کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو وظیفوں کی کتاب نہیں بناؤ، قرآن کو قرآن سمجھو، اس کو ہدایت کی کتاب سمجھو۔ وظائف کے لیے آپ کے پاس درود پاک ہی کافی ہے، وظائف کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس استغفار ہی کافی ہے، وظائف کے طور پہ آپ کے پاس سورۃ فاتحہ ہی کافی ہے، پھر وظائف کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کافی ہے۔ باقی آپ قرآن کو قرآن رہنے دو، اس کو وظیفوں کی کتاب نہیں بناؤ۔ تو امت نے کیا کیا کہ قرآن کو کیا بنا دیا؟ وظیفوں کی کتاب۔ جیسا میں نے بتایا کہ آج جب ہم لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو وہ تلاوت کی طرف نہیں آتے، آگے سے ہٹ درمی کے ساتھ کہیں گے او جی میں او صورت پڑھنا، او جی میں او صورت پڑھنا۔ تو پھر میں نے کیا کہا؟ پھر میں ڈانٹتا ہوں کہ باقی تیرے قرآن نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا تیرا بگاڑا ہے باقی صورتوں نے؟ وہ باقی کیوں نہیں تم پڑھتے ہیں؟ تو جب اللہ بار بار ایک صورت کی تکرار ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ نظام بھی متحرک ہو جائے گا اور یہ نظام بھی متحرک ہو جائے گا۔ یہ کھوپڑی شریف میں نہ پیشواؤں کی آئی ہے بات اور نہ عوام و ناس کی آئی۔ پھر جیسے چلانے والے ویسے ہی چلنے والے، جب چلانے والوں کی منزل نہیں تھی، چلنے والوں کا مقام کیا ہونا تھا؟ ان کی کیا منزل ہونی تھی؟ جبکہ ہمارے کام کس سے بننے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ایک بار پڑھا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور جاگتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر، مختلف تفاسیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے
کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ کی میم کو جبریل امین علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھا، اور اس میں ذات اللہ کی ہے کو، جو چھوٹی ہے اللہ کی چھوٹی ہے کو میکائل کی پیشانی پہ لکھا، اور رحمان کی میم کو اللہ رب العزت نے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھا، اور رحیم کی میم کو اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھا۔ پھر آگے روایت آتی ہے کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چاروں مقرب فرشتے، کون؟ یہ چاروں مقرب فرشتے، جبریل امین علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائل اور اسرائیل علیہ السلام، اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، جو محض ایک بار صدق دل سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے جبریل جیسی ہستی دعا کرنے والی ہو، میکائل جیسی ہستی دعا کرنے والی ہو، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام جیسی ہستیاں اور دیگر ملائک دعائیں کرنے والے ہوں، تو ہم ان کی دعاؤں کو پسے پش ڈال کے کدھر لگ گئے؟ اے ساڈے پیر نے دیتا ہے، ایک کاغذ ساڈے پیر نے دیتا ہے، نقش لانا ہے، کوئی جلانے دبانے پلانے پہ تعویذوں پہ لگ گیا، تو کوئی الٹے سیدھے وظائف پہ لگ گیا۔ کیوں؟ جو پھکی کے اتنے وظائف بیان کر سکتے ہیں جھوٹے، جو گتھی کے اتنے فضائل جھوٹے بیان کر سکتے ہیں بیچنے کے لیے، جو آج اے ٹی ایم کارڈ کے اتنے فضائل بیان کر سکتے ہیں، جو انہوں نے نقش بعد میں چھاپے ہیں ان کے اتنے جھوٹے فضائل بیان کر سکتے ہیں، تو اللہ والے جو دیگر وظائف وہ دے رہے تھے ان کے فضائل وہ کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ جب قرآن و سنت سے ہٹ کے الگ سے اپنا نظام بنایا، پھر اس نظام کے لیے من گھڑت جھوٹے وظائف بنائے گئے، اور ان وظائف کو تقویت دینے کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں کہا یا قہارو پڑھو تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے مجھے 10 دن کے بعد فون کیا کہ میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، بیوی روٹ کے گئی تھی وہ بھی واپس آ گئی ہے۔ جب یہ کہانیاں ممبر رسول پہ بیٹھ کے سنائی گئی تو عوام میں کیا ہرس پیدا ہوا کہ اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یوں اللہ والو ہم دھیرے دھیرے وظائف کی دنیا میں اترتے گئے، پھر الجھتے گئے، اور آج ہم رجت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ جا کے اپنے پیشواؤں کا میرا بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تو رجت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی رجت نہیں ہوتی، قرآن تو خیر ہی خیر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔ تو قرآن کو ناپاکی کی حالت میں پڑھ، پھر تجھے قرآن بتائے گا۔ تو پڑھ، تو شافی پہ بہتان لگاتے، تو قرآن کہتا ہے خیر ہی خیر ہے، قرآن کا وبال نہیں آتا، یا کون کہتے ہیں جو قرآن میں معاذ اللہ شر ہے؟ بات خیر کی یا شر کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے گستاخی کی، بے ادبی کی۔ تو قرآن کو پڑھ حالت ناپاکی کے اندر، پھر میں دیکھوں گا قرآن تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ جب شرائط کے بغیر آپ قرآن پڑھیں گے اور وظیفے کے طور پہ پڑھیں گے، جیسے تلاوت کی شرائط ہیں، بین ہی وظائف کی بھی شرائط ہے۔ تو جب مجھے ہی معلوم نہیں ہوگی تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا؟ تو جب ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چاروں مقرب فرشتے بما اپنی جماعتوں کے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو رب آواز دیتا ہے اے میرے مقرب فرشتوں، تم کیوں بے قرار ہو؟ تمہیں کیوں قرار نہیں آ رہا؟ حالانکہ جس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنے کا مکمل ثواب عطا کیا جا چکا ہے۔ اب یہ چاروں فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قرار کیسے آئے؟ اس کو ثواب عطا کیا گیا ہے، ابھی تک اس کی بخشش نہیں کی گئی، ہم اس کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، ہم بسم اللہ شریف پڑھنے والے کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، جہنم سے آزادی مانگ رہے ہیں، عذاب سے خلاصی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے کہ ثواب عطا کر دیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے فرشتوں مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، جس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ کلمہ یہ آیت اس کی زبان پہ مکمل نہیں ہوتی تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ جہنم سے بری کیا جاتا ہے اور جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ والو یہ عمل ہم چھوڑ کے جدھر لگے ہیں، اب مجھے بتاؤ، میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے کہ ہم جوتوں کے لائق ہیں کہ نہیں؟
اب یہ جو ہمیں چھتر پڑے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، جو ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتا نہیں، کتے سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، ہم لانتی نہیں ہیں، لانتیوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، ہماری گھر میں ٹکے برابر بھی عزت نہیں رہی، مجھے بتاؤ اس عذاب کے پھر ہم مستحق تھے کہ نہیں؟ تو جب ہم مستحق تھے تو اللہ نے پھر ہمارے ساتھ وہی کیا ہے۔ اب بھگتو، اب کھائے ہیں تو پچاؤ بھی، اب وظیفے کیے ہیں تو ان کو سنبھالو بھی، اور ان کے اثرات سے بچو بھی، اور اگر اثرات بد آگے ہیں تو اب ان کے اثرات کو زائل کس نے کرنا ہے؟ جس نے وظیفے پڑھے ہیں۔ تو اللہ بولو یہ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا عمل جس کو تمام اعمال کی چابی کنجی کہا گیا ہے، وہ ہم نے پیچھے رکھا، اور آج عوام کے سامنے بسم اللہ شریف کی بات کی جائے، عوام کہتی اے بھی کوئی وظیفہ ہے، درود پاک کی بات کی جائے، لو اے بھی کوئی وظیفہ ہے، استغفار کی بات کی جائے، اے بھی کوئی وظیفہ ہے، سورہ فاتحہ کی بات کی جائے، لو اینا کرایا لا کے یہ تو سورۃ فاتحہ بدسنی سینہ نے، ہم پہلے نہیں پڑھتے۔ تو اللہ بولو اتنی حقارت امت کے اندر آ گئی ہے کہ معاذ اللہ وہ ان چار باتوں کو جو میں نے کہی یا چار وظائف یا چار اعمال جن کے میں نے نام لیے، ان کو وہ اعمال ہی نہیں سمجھتے۔ اب ان کو کیا کرتے ہیں؟ اعمال ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ اعمال ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے مسئلے ان سے حل نہیں ہوں گے، ہمارے مسئلے سورہ جن سے حل ہوں گے، ہمارے مسائل جو ہے حزب البحر سے، دعائے سیفی سے، سورہ بقرہ سے، حامیم لا ینصرون اس سے حل ہوں گے، ہمارے مسائل جو ہے وہ 7 مبین بھی نہیں بلکہ 8 مبین اگر ہم جوڑیں گے، اگلی صورت کو بھی ساتھ ملائیں گے تو 8 مبینوں کے ساتھ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو ہمارا یقین ان وظائف کے اوپر بن گیا ہوا، اور اس کا جو نقصان امت کو ہوا ہے، آپ لوگوں کو تو ہوا ہی ہے، ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اپنا بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کو تو نقصان ہوا، آپ لوگ تو آپ آ کر میرے در پہ رو لیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں حضرت صاحب آپ نے یہ مضمون کھولا تو امت کو معلوم ہوا ان پیروں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ جمعرات کو بھی میں یہ بات لوگوں سے کر رہا تھا کہ آپ تو میرے سے گلے شکوے کر رہے ہو، آپ تو میرے در پہ آ کے رو رہے ہو، مجھے بتاؤ ہم کس کے در پہ جا کے روئیں؟ ہمارا کام وظائف بتانا نہیں تھا، فقیروں کا کام وظائف بتانا نہیں ہے، اولیاء اللہ کا کام یا پیروں کا کام تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تو اللہ جو وظائف ہیں وہ تو دنیا کا کتا بناتے ہیں، دنیا کا حریص ہو جاتا ہے، تو اولیاء اللہ کا کام تو یہ ہے کہ جو دنیا کا کتا ہے اس کو اس گندگی سے نکال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنانا۔ اور پیر آج کس طرف لگ گئے، یعنی ہم لوگ کدھر لگ گئے ہیں کہ جس کے دل میں تھوڑی بہت آخرت کی فکر ہے بھی، اس کو بھی ہم وظیفے دے دے کے دنیا کا کتا بنا رہے ہیں، یعنی ہمارا بیڑا غرق بھی ان لوگوں نے کر دی۔ تو آج عوام کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ جو تویز دھاگا کرے وہی پیر ہوتا ہے، حالانکہ پیر کا کام جو ہے وہ تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تو جو پیر وظیفے بتائے اس سے تو دنیا کی ہرس آئے گی۔ تو اب کیا ہے کہ ہم یہ نیت کر کے کچھ بتاتے ہیں کہ شرائط کے ساتھ کہ انہوں نے پڑھنے سے باز نہیں آنا اور یہ مسائل میں بھی گھرے ہوئے ہیں، تو چلو یہ کالا جادو کروانے کی بجائے یہ نورانی اعمال پہ رہے، تو یہ نیت کر کے پھر ہمیں بھی بتانے پڑے، ورنہ اللہ والو میرا تو کام ہی وظائف بتانا نہیں ہے۔ ہم اہل ذکر ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنا، لوگوں کے قلوب کو منور کرنا، اپنا قلب بھی منور کرنا اور لوگوں کے قلوب کو بھی منور کرنا، ہمارا تو کام ہی اتنا ہے۔ اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرنا اور لوگوں کے نفس کا بھی تزکیہ کرنا یا تزکیہ کرنا کی کوشش کرنا، ہمارے ذمہ تو کام یہ ہے۔ اور ہمارے گلے میں ڈھول کون سا ڈال دیا گیا ہے؟ وظیفوں والا۔ اب مجھے بتاؤ جو ادھر میرے پاس آ گیا ہے اس کو میں کیا کہوں؟ یہ جو پرچیاں آ جاتی ہیں میں کیا کہوں کہ میں نہیں بتاتا؟ جاؤ جادوگروں کے پاس جاؤ، اور جاؤ ان یوٹیوبرز کے پیروں کے پاس جاؤ، جا کے الٹے وظائف کرو اور ذلیل ہو جو۔ اب جو دکھ ہی آیا ہے اسے ہمیں بتانا نہیں پڑے گا تو پھر ہم اور کیا کریں گے؟ تو اللہ والو جس طرح آپ لوگ اجڑے ہیں یا مجبور ہوئے ہیں، اسی طرح ان لوگوں نے ان لوگوں کو بھی جو اہل حق ہیں جن کا کام تزکیہ نفس کروانا تھا یا کرنا تھا، انہوں نے ان لوگوں کو بھی وظائف بتانے پہ لگا دیا ہے۔ میں نے جو عمل آپ حضرات کو بتایا کہ تمام اعمال کی کنجی یا تمام اعمال کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ والو خاص طور پہ وہ لوگ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمل نہیں سمجھتے یعنی وظیفہ نہیں سمجھتے، وہ یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں تک پہنچاتی ہے، کہاں تک پہنچاتی ہے. اب حضرات نے ادھر میرے پاس بھی، علماء کے پاس بھی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا ذکر سنا، اور آپ نے ہو سکتا ہے کتابوں میں پڑھا بھی ہو. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ تائب ہونے سے پہلے کیا تھے؟ تو ذرا اپنے گھروں کے اندر بھی آپ نے نگاہ رکھنی ہے کہ اگر ایسا بندہ ہمارے گھر میں ہے تو بشر حافی کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو سکتا ہے، تو میرے گھر میں بھی یہ پریشانی ہے تو میرا علاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس طرح تیرے پیروں نے تیرا یہ اعتماد یا یقین یا اعتقاد بنا دیا کہ یا کہارو سے مسئلے حل ہوں گے، آیت کریمہ سے مسئلے حل ہوں گے، یا پنج سورتہ سے مسائل حل ہوں گے، یا سورہ بقرہ سے مسائل حل ہوں گے، تیرا یقین آج میں یہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ اگر بشر حافی کے مسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے حل ہو سکتے ہیں تو تیرے مسائل بسم اللہ پڑھنے سے حل کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں دلیل دیتا ہوں اس کے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ جب تک تائب نہیں ہوئے تھے، اب حافظ قرآن تھے، اور بڑی دل فریب آپ کی آواز تھی، خوش الحانی سے آپ قرآن پڑھتے تھے، اور جب آپ قرآن پڑھتے تھے لوگوں کے اوپر سحر طاری ہو جاتا تھا، اپنی گرفت میں آپ لوگوں کو لے لیتے تھے. یعنی رس گولتی ہوئی آواز اللہ رب العزت نے بشر حافی رحمہ اللہ کو عطا کی تھی. اور کام کیا کرتے تھے؟ چوریاں ڈکیتیاں. ادھر کیا ہے کہ قرآن اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر سحر طاری کر دیتے ہیں، اور کام کیا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ چوری ڈکیتیاں. بغداد میں داخل ہوتے، یعنی شہر بغداد میں داخل ہوتے، قرآن پڑھتے ہوئے جاتے، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے اور وہ بے خود ہو جاتے، ان پہ سختہ طاری ہو جاتا، ان کی جیبیں صاف کرتے اور قرآن پڑھتے نکل جاتے. پھر رات کو بغداد کی گلیوں میں قرآن پڑھتے، اگر کوئی چوری، کوئی سن لگ جاتی جہاں کہیں سے بھی، کسی کی بکری کھول لی، کسی کا اونٹ کھول لیا، کسی کا گھوڑا، یا جو چیز ملی وہ یہ چوری کرتے تھے. اب یہ پس منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہے، یعنی قرآن کی نعمت جو ہے وہ بھی عطا کی ہے، لیکن ساتھ جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ چوری ڈکیتی. یعنی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جب چوری ڈکیتی کرتے ہیں، مال آتا ہے، اس مال سے شراب پیتے ہیں، نشہ بھی ہے، لیکن ادھر کیا ہے؟ قرآن کے حافظ بھی ہیں. بشر حافی رحمت اللہ علیہ اسی نشے کے اندر جا رہے ہیں، یعنی سن لگانے کے لیے، چوری چکارے کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ نگاہ پڑی، مٹی کے ڈھیر پہ، کوڑے کے ڈھیر پہ وہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے. اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، آنکھوں سے لگایا، اس کو معطر کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ میرے رب کا نام پستی میں نہیں جچتا، میرا رب تو بلندیوں والا ہے، اس کا نام بھی بلندی پہ ہی جچتا ہے. تو محبت اور احترام عقیدت کے ساتھ اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا. بات ختم ہو گئی. جس کام گئے تھے وہ کام کیا، رات کو آ کے اپنے گھر لیٹ گئے. بغداد کے ابدال کو میرے رب نے آدھی رات کو اٹھا دیا کہ جا، ایک میرا بندہ ہے بشر حافی، اس کو میرے ولی ہونے کی بشارت عطا کر کے آ، کہ میں نے اس کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا ہے. اب وہ ابدال کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے جھٹک دیا، میں اٹھا، میں نے 2 نوافل پڑھے، توبہ کی، دوبارہ سو گیا. پھر میں نے یہ خواب دیکھا، پھر میں اٹھا کہ بشر کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ڈکیت ہے، وہ تو چور ہے، وہ تو نشئی ہے، شرابی ہے، تو اس کو یہ مقام ولایت کیسے مل سکتا ہے؟ تو میں نے دوبارہ اس خواب کو جھٹک دیا اور میں نے اٹھ کے وضو کیا، 2 نوافل پڑھے اور بات ختم ہو گئی. تیسری بار جب مجھے جلال میں کہا گیا کہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے، کہ ہم نے بشر کو گناہوں کی غلاظت سے نکال لیا ہے اور اپنے مقربین میں شامل کر لیا ہے، جو بشر کو جا کے بشارت دے کر آؤ. اب وہ وقت کا ابدال، یعنی بغداد کا جو ابدال ہے،
اب وہ کیا ہے، وہ اٹھتا ہے، بشر کا گھر ڈھونڈتا ہے، بشر کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گانا ہو رہا ہے۔ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے لونڈی نکلتی ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر کسی بندے کا ہے یا کسی آوارہ کا ہے؟ لونڈی کہتی ہے یہ گھر بندے کا نہیں، یہ گھر آوارہ کا ہے، یہ گھر آوارہ کا ہے۔ اور آواروں کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی نشئی آ جا رہے ہیں، وہ ایک کلب کا ماحول بنا ہوا ہے، میکدے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اب یہ ساری بات ہوئی تو اس ابدال نے اس لونڈی سے کہا کہ جا کے بشر کو بتاؤ کہ میں آیا ہوں۔ لونڈی نے یہ ساری بات جا کے بتا دی کہ جو آنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا یہ گھر کسی بندے کا ہے یا گھر کسی آوارہ کا ہے۔ تو بشر حافی رحمت اللہ جب اندر سے نکلے تو آپ نے آتے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری لونڈی نے آپ کو غلط جواب دیا ہے، یا جاگتے رہیے گا، میری لونڈی نے آپ کو غلط جواب دیا ہے، یہ گھر کسی آوارہ کا نہیں ہے، یہ گھر کسی ذلیل کا ہے، جو اتنا ذلیل ہے، اتنا شریر ہے اور اتنا بدبخت ہے کہ ایسا بدبخت اور ایسا شریر اور ایسا گناہگار دھرتی پہ کوئی بھی رب کا بندہ نہیں ہے جتنا بشر ہے، جتنا بشر ہے۔ تو جب بشر رحمت اللہ علیہ نے اپنی عاجزی پیش کی تو اس ابدال نے جو بغداد کے ابدال ہیں جن کو یہ حکم ہوا، انہوں نے آگے سے کہا کہ میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ رب نے تجھے اپنے ولیوں میں، اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے، اپنے پیاروں میں شامل کر لیا، اپنے مقربین، اپنے محبین میں شامل کر لیا ہے۔ اب اللہ والو یہ بات کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ بشر حافی اور ابدال کے۔ بشر حافی اندر سے نکلے ہیں، سر پہ پگڑی نہیں ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جس طرح گھر میں انسان ہوتا ہے۔ تو پیچھے سے لونڈی جو ہے وہ بھاگ کر آئی کہ پگڑی اوپر رکھ لے اور ساتھ جوتا پہن لیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابدال کو یہ جو مجھے خوشخبری دینے آیا ہے، جو مجھے بشارت دینے آیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جب رب نے میرا نام لیا تو میرے رب نے مجھے بشر کہہ کے نہیں پکارا بلکہ بشر حافی کہہ کے پکارا ہے۔ حافی کے معنی ہوتے ہیں ننگے پاؤں والا۔ تو جب رب نے مجھے حافی کہا ہے، بشر حافی کہہ کے پکارا ہے، تو اب میں زندگی بھر جوتے نہیں پہن سکتا، کیوں؟ میرے رب کو ننگے پاؤں چلنا میرا پسند آ گیا ہے۔ کیوں؟ میں اندر سے عاجزی کے ساتھ نکلا تھا کہ میں صرف آوارہ نہیں، میں ذلیل اور حقیر بھی ہوں، میں ذلیل اور حقیر بھی ہوں۔ تو اللہ نے جب اپنی ذات کی نفی کر دی اور اللہ کے نام کو عزت دے دی تو اللہ نے کس میں شامل کر لیا؟ اپنے مقربین میں۔ رب نے فرمایا کہ اے بشر، تو نے جب میرے نام کو گندگی سے اٹھایا، میں نے تجھے گناہوں کی گندگی سے اٹھا دیا۔ جب کوڑے کے ڈھیر سے میرے نام کو اٹھایا تو پھر میں نے تجھے بھی گندگی کے ڈھیر سے اٹھا دیا۔ جب تو نے میرے نام کو عزت دی، آنکھوں سے لگایا، تو میں نے بھی تیری عزت مخلوق کے دل میں ڈال دی، مخلوق کے دل میں ڈال دی۔ پھر تو نے میرے نام کو معطر کیا، خوشبو لگائی، تو پھر میں نے بھی تیرے نام کو معطر کر دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے میں نے بشر کے ڈنکے بجانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قیامت تک ہر منبر کے اوپر جہاں تصوف اور روحانیت کی بات ہوگی، بشر حافی کا ذکر ہوتا رہے گا، ذکر ہوتا رہے گا۔ پھر تو نے میرے نام کو بلندی پہ رکھا، یعنی اونچائی پہ رکھا، تو میں نے بھی تجھے ایسا مقام دے دیا ہے کہ آج زندہ ولیوں میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے اتنا عزیز ہو یا اس کا وہ مقام ہو جو مقام میں نے تجھے دے دیا ہے۔ کیوں؟ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لاج رکھی ہے، میرے نام کی عزت کی ہے، میرے نام کی لاج رکھی ہے۔ تو اللہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کرتا ہے، اللہ اس کو یہ مقام دے دے گا، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دن رات پڑھے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ بات اللہ والوں ہمیں سمجھ نہیں آئی اور نہ ہمیں یہ سمجھائی گئی۔ ہمیں عوام کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے پچیدہ اعمال کی طرف لگا دیا گیا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ نہ ہمیں نفع ہوا اور نہ ہماری اولادوں کو نفع ہوا۔ یہ نظر و نیاز لے کر فارغ ہو گئے، ان کی تو دنیا بھی بن گئی، ہماری دنیا بھی اجڑ گئی اور ہماری آخرت بھی برباد ہونے والی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں آتا ہے وہ مرتد ہونے کے قریب اور مایوس اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہی ڈر لگتا ہے کہیں یہ مرتد نہ ہو جائے،
کہ یہ مرتد نہ ہو جائے. کیوں دعائیں اس کی قبول نہیں ہو رہی؟ 20 سال سے وظیفے کر رہا ہے، اثر اسے نہیں ہو رہا، نفع اسے نہیں ہو رہا، حالات اس کے نہیں بدل رہے. تو اتنی لمبی آزمائشیں ان کے اوپر ہیں، تو اب ان کی جو باطنی کیفیت ہے وہ کیا ہوگی کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ سنتا ہی نہیں ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے بالکل باغی ہو گئے ہیں کہ یہ پڑھا ہے دین اور یہ پڑھا ہے قرآن، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب رب ماشاء اللہ سنتا ہی نہیں ہے، وظیفوں کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، تو پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے 15 سال وظیفے کیے ہیں، 10 سال وظیفے کیے ہیں، تو کیا مل گیا؟ تو اللہ یہ جو لوگ، یہ طبقہ جو اس طرح کا ہو گیا ہے، ان کے ایمان کی اب ضمانت کون دے گا؟ ان کے ایمان کی ضمانت کون دے گا؟ اب یہ تو ترن والا جس کو کہتے ہیں، اب یہ تو ترن والا بن گیا ہے شیطان کے لیے. کسی وقت بھی شیطان ان کو اچک لے گا. اللہ جو بشر رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے پسند کر لیا، بارگاہ میں قبول کر لیا، تو کیا تھا کہ آپ ننگے پاؤں ابدال کو ملنے کے لیے آ رہے تھے. تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں چلے. تو آپ کی سوانح حیات، آپ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن راہوں پہ بشر چلتے تھے ان راہوں پہ جانور بیٹھ نہیں کرتے تھے، جانور پیشاب نہیں کرتے تھے. پھر جس دن کوچوان اپنا ریڑا لے کے جا رہا ہے، گدھا گاڑی کو لے کے جا رہا ہے، بیچ رستے کے جب گدھے نے پیشاب اور لید کر دی، تو کوچوان جو ہے یعنی اس ریڑی کا جو مالک ہے وہ ایک طرف سڑک کے کنارے بیٹھ کے ڈھائیں مار کے رونے لگا. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ بشر حافظ کا انتقال ہو گیا ہے، بشر حافظ کا آج انتقال ہو گیا ہے. لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ تو مضافات میں رہتا ہے، بشر شہر میں رہتا ہے، تجھے کیسے معلوم ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا جب سے میں گدھا گاڑی کا کام کر رہا ہوں، میرے گدھے نے کبھی بھی بیچ رستے کے پیشاب یا لید نہیں کی تھی. کیوں؟ ان رستوں پہ بشر حافظ چلتا تھا. آج میرے گدھے نے بیچ رستے کے پیشاب کر دیا ہے، اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کا ولی اٹھ گیا ہے، اللہ کا ولی اٹھ گیا ہے. اللہ جب بشر حافظ رحمت اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ہم اثر اولیاء اللہ کے اوپر اللہ رب العزت نے جب یہ سارا مقام کھولا، تو بشر حافظ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے فرمایا کہ بشر جب ہم نے دنیا سے تجھے اٹھایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے تیرے جیسا دوسرا کوئی نہیں تھا، تیرے جیسا دوسرا کوئی نہیں تھا. اور یہ مقام کیسے ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی بات سنیں اور آج کا موضوع مکمل ہو جائے. بشر حافظ رحمت اللہ علیہ سر سے ننگے، پاؤں سے ننگے. اب تھوڑا سا تصور کریں ایسے بندے کا کیا حلیہ ہوتا ہے؟ فقیر آنا، منگتوں والا، سائل والا، گدھا گار جس طرح ہوتے ہیں. اب یہ حلیہ ہے، یہ ظاہر ہے. آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ اور لوگ بھی سوار ہیں. کسی کا ایک ہیرا جو ہے وہ گرا اور گم ہو گیا. تو اب اس کشتی کے اندر ایک یہی ماڑا بندہ نظر آیا ان کو. تو آپ کو پتا ماڑے بندے کے اوپر تو تگڑا چڑھ دوڑتا ہے. تو سب کو یہی شک گزرا کہ اسی نے چرایا ہے، یہی چور لگ رہا ہے، یہی چور لگ رہا ہے. کیوں؟ بال آپ کے، زلفیں آپ کی بکھری ہوئی ہیں، کپڑے جو ہے وہ میلے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یہی چور ہے. تو سب نے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کو دبوچ لیا کہ نکال ہمارا ہیرا، تو ہی چور ہے کشتی کے اندر، باقی تو سب لوگ جو ہے وہ ہمارے اپنے سب ثروت ہے، تو نے ہی ہمارا جو ہیرا جو ہے وہ چرایا ہے. تو بشر حافظ رحمت اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ میں نے تمہارا ہیرا نہیں چرایا، ہاں یہ ہے تمہیں ہیرا چاہیے، میں تمہیں ہیرا دے دیتا ہوں، میں تمہیں ہیرا دے دیتا ہوں. تو آپ نے سمندر کی مخلوق کو یعنی مچھلیوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے منہ میں موتی لے کر آؤ، ان کا ایک موتی گم ہو گیا ہے، ان کا ایک ہیرا گم ہو گیا ہے. تمام مچھلیاں اپنے اپنے منہ کے اندر ایک ایک موتی لے کر کشتی کے آس پاس منڈلانے لگی. تو آپ نے فرمایا ان میں سے پہچان لو تمہارا کون سا ہے، کہ میرے رب نے مجھے یہ شان دی ہوئی ہے کہ میری ایک آواز کے اوپر اللہ کی مخلوق ایک ایک موتی اپنے منہ میں لے کر آ رہی ہے، میں نے تمہارا موتی چوری کرنا تھا. اللہ جب یہ کرامت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کے لوگوں نے دیکھی، وہ قدموں سے لپٹ گئے، تائب ہو گئے. تائب ہونے کے بعد جو انہوں نے سوال کیا وہ آج کا پیغام ہے، وہ آپ کو موتی دینا چاہ رہا ہوں. تائب ہونے والوں نے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا
کہ شیخ اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر پل اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ والو میں آپ کا ڈنگ نکال دیتا ہوں، آپ کا اشکال نکال دیتا ہوں۔ اب یہاں بھی آ کے لوگ مجھے سوال کریں گے یا روکیں گے یا ان میں ذہن میں جو ہے وہ اشکال پیدا ہوگا۔ حضرت صاحب بشر حافی کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے آخر پہ بیان ختم ان الفاظ کے اوپر آ کر کیا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ بشر بھی سچے ہیں، آپ بھی سچے ہو، یہ نعمانہ بھی سچا ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہیں بشر سمجھ نہیں آیا اور میں تمہیں نہیں سمجھ سکا، تم مجھے نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم اپنی اپنی جگہ پہ تینوں ہی سچے ہیں۔ اب میں اس نقطے کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے میری باتیں توجہ کے ساتھ سنی ہوتی تو یہ اشکال پیدا ہی نہ ہوتا۔ میں باتوں ہی باتوں میں بیان میں سب کچھ سنا گیا ہوں لیکن آپ نے سمجھا نہیں، اس لیے میں نے بات روک کے کہا کہ یہاں آ کے لازمی بات ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پہ یہاں موجود ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان میں اشکال ضرور پیدا ہوگا۔ حضرت صاحب ایک طرف آپ روکتے ہیں کہ چلتے پھرتے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ادھر آپ بیان میں کہہ رہے ہیں کہ بشر حافی پڑھ رہے ہیں، اگر وہ امتی ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اب مجھے بتاؤ، بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جو بسم اللہ شریف پڑھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایسے ہی ہے وہ جو انہوں نے اس کو اپنا وظیفہ بنایا، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد بنایا یا حالت گناہ میں وظیفہ بنایا؟ توبہ کرنے کے بعد وظیفہ بنایا۔ یہی تمہاری کھوپڑی شریف میں بات نہیں آئی۔ پہلے توبہ کی یہ ابدال کے ہاتھ پہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وظیفہ بنایا ہے۔ جو ان کو مقام ملا ہے وہ محض بسم اللہ پڑھنے پہ نہیں، محض بسم اللہ کا احترام کرنے پہ ملا ہے۔ اور اس کے بعد جو ولایت کی نشانیاں ظاہر ہوئیں یا کرامات ظاہر ہوئیں یا ولایت کے جو ہے وہ جلوے نصیب ہوئے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وظیفہ بنانے پہ جو ہے وہ عطا ہوئے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم حالت گناہ میں جب ہم وظائف کریں گے، اللہ والو وظائف اجاڑنا چھوٹا لفظ ہے، وہ میں بولتا ہوں کہ لیرو لیر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ جیسے میں نے بیان میں کہا تھوڑے دن پہلے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے شرط ہے کہ شرک سے توبہ کی جائے۔ بے نہیں روحانیت میں آنا ہے، عملیات کی دنیا میں آنا ہے تو پہلے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ جب حالت گناہ میں کسی بھی آیت کو، کسی بھی اس پاک کو، کسی بھی سورت کو پڑھو گے تو رجت ہو کے رہے گی، رجت ہو کے رہے گی اور رجت ہو کے رہے گی۔ حالت گناہ میں وظیفہ یہ ہے کہ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اور آج کے دور میں کیونکہ ہم گناہ سے بچ نہیں پاتے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ استغفار کو اپنا وظیفہ بناؤ، استغفار کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ اور جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں، وہ بسم اللہ کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں تو خود بتا رہا ہوں کہ یہ بسم اللہ شریف کے فائدے ہیں کہ تمام اعمال کی کنجی، تمام اعمال کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اشکال ختم ہو گیا کہ میں اپنی جگہ سچا ہوں، آپ اپنی جگہ پہ سچے تھے اور بشر اپنی جگہ پہ سچے ہیں۔ بات درمیان میں کیا ہے کہ بشر نے احترام کیا تو اللہ نے قبول کر لیا۔ جب بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ شریف کو وظیفہ بنایا تو اللہ نے کرامات سے نواز دیا، انعامات سے نواز دیا۔ ہمیں نفع اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم حالت گناہ میں پڑھتے ہیں، اور آپ کو جو میں روکتا ہوں اسی وجہ سے روکتا ہوں کہ پہلے گناہوں سے توبہ کرو، پھر قرآن کو وظیفوں کے طور پہ پڑھو۔ تو توبہ کی طرف آپ آتے نہیں ہیں، بہنوں کے حصے آپ دیتے نہیں ہیں، عشر زکوٰۃ آپ دیتے نہیں ہیں، سود آپ نہیں چھوڑتے، حرام کا مال آپ نہیں چھوڑتے، ایک پائی مل جائے اس پہ بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ تو میں کیسے آپ کو کہوں کہ آپ وظائف پڑھ لو؟ تو جو وظائف کی شرائط کی میں بات کرتا ہوں تو اللہ والو ان شرائط میں پہلی شرط یہ ہے اے اللہ میری توبہ۔ یہی کہتا ہوں نا کہ وظائف شرائط کے ساتھ، تو شرائط میں اللہ والو پہلی شرط کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ۔ اس کے بعد پھر عمل کی شرائط ہے۔ پہلے ہماری پہلی شرط ہی پوری نہیں ہوتی، ہمیں کیا نفع ہونا ہے؟
ہمیں کیا نفع ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کر کے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لو گے تو جو میرا رب ایک چور ڈاکو لٹیرے کو ولیوں کا امام بنا سکتا ہے تو تجھ مجھ کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ یا بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کو یہ تمام کمالات، یہ کرامات مل سکتی ہیں تو ان کی خیرات مجھے آپ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو بشر حافظ نے پڑھا ہے، ہم بھی اسی کے غلام ہیں جن کے بشر حافظ غلام ہیں۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی اور ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کریں گے گناہ، عشر بھی کھائیں گے، زکوٰۃ بھی کھائیں گے، بہنوں کے حصے بھی کھائیں گے، رشوت بھی کھائیں گے، ذخیرہ اندوزی کا مال بھی کھائیں گے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے بھی کریں گے، سارا دن غیبت جھوٹ بولیں گے، سوشل میڈیا دیکھیں گے، آنکھوں کی بدکاری، شرمگاہ کی بدکاری، زنا، سب کچھ کریں گے، اور ساتھ ہم چہل کاف پڑھیں گے، ساتھ ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے، ساتھ ہم چلتے پھرتے آیت کریمہ پڑھیں گے۔ تو چلتے پھرتے پڑھ، اللہ تجھے چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں رہنے دے گا۔ اب تو ہمارے پاس درد بھرے اتنے وائس میسیجز ہیں، اتنے خط ہیں کہ جن لوگوں نے حالت گناہ کے اندر یہ اعمال کیے اور شرائط کے بغیر اعمال کیے، اللہ نے ان کو مالا مال نہیں کیا، لمبا ڈال دیا ہے۔ پڑھے کس کام کے لیے تھے؟ کہ ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ مالا مال نہیں ہوئے، وہ کنگال ہو گئے۔ کنگال کرنے کے بعد اللہ نے بستروں پہ ڈال دیا۔ اب اللہ ان کو عرشوں سے آواز دیتا ہے کہ میرے قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، لیکن رب کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے کانوں میں سیسا بھر دیا ہے۔ جب اتنا بڑا کھلواڑ انہوں نے خود کیا یا پیشواؤں کی ترغیب پہ کیا یا پیشواؤں کے گمراہ کرنے پہ کیا، اب رب آوازیں دے رہا ہے جو میرے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کریں گے ان بدبختوں کا، بد نصیبوں کا یہ انجام ہوگا، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں رہنے دوں گا۔ پہلی علامت، شرائط کے بغیر وظائف، شرائط کے بغیر قرآن کو وظیفوں کی کتاب بناؤ گے تو پہلا عذاب، ارب پتی بھی ہوگے، 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی، کتا بلی بھی کھائیں گے لیکن تجھے آسانی سے نہیں دوں گا۔ پہلی سزا۔ دوسری سزا، جن بچوں نے ایک چھاتی کا دودھ پیا ہے ایک دوسروں کا دشمن بنا دوں گا۔ تیرے گھر میں لڑائیاں ہوں گی، فساد ہوگا، دنگا فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کو ملنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ گھر میں لڑائیاں، فیتی فیتی کر دوں گا، تیرے گھر کو لیر و لیر کر دوں گا۔ پہلی سزا کیا دوں گا؟ مالی تنگ دستی۔ دوسری سزا کیا دوں گا؟ آپس میں لڑائی جھگڑے۔ تیسری سزا کیا دوں گا؟ تیرے گھر میں لا علاج بیماریاں بیچوں گا۔ کبھی تم بستر پہ لیٹے گا، کبھی تیری اولاد لیٹے گی۔ 3 یہ سزائیں اللہ دے گا۔ پہلی مالی تنگ دستی، دوسری گھر میں لڑائیاں، تیسری بیماریاں، اور چوتھی تجھے اتنا حقیر کر دوں گا کہ نقش پا کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، تیری نقش پا جتنی بھی حقیمت نہیں رہے گی، تو ایک خارش والے کتے سے بھی بدتر ہو جائے گا، کوئی تیرے سے تعلق رکھ کے راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تو نے میرے نام کی توہین کی ہے۔ بشر حافظ نے میرے نام کی عزت کی، دیکھ میں نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ اس نے گندگی میں پڑا ہوا میرا نام اٹھایا، مجھے یہ ادا پسند آ گئی، تو حالت گندگی کے اندر میرے نام کا ورد کر رہا ہے، تجھے میں نشان عبرت بنا کے چھوڑوں گا۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ بشر حافظ نے گندگی میں پڑے ہوئے کاغذ کا ٹکڑا جس پہ لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کا احترام کیا ہے، اللہ نے بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے۔ اور ہم حالت گناہ میں اللہ کے نام کو گھسیٹتے ہیں، گناہوں کے اندر، غلاظت کے اندر جب رب کے نام کو گھسیٹتے ہیں تو جو رب کے نام کو غلاظت میں گھسیٹے گا تو اللہ اس کو چھوڑے گا۔ یہی میں نے کہا ہے کہ جو تمہارے پیشوا میرے پہ بہتان لگاتے ہیں، میں قرآن سے دور کرتا ہوں یا لوگوں کو اللہ کے ذکر سے ڈراتا ہوں، انہیں کہو کہ تم کہتے ہو قرآن خیر خیر ہے، میں بھی کہتا ہوں قرآن خیر ہے، پھر حالت جنابت میں پڑھو، ذرا پڑھو حالت جنابت میں، ناپاکی کی صورت میں قرآن کو چھوئیں، قرآن پڑھو، بغیر وضو نماز پڑھو، بغیر وضو بغیر شرائط کے نماز پڑھو، حالت نپاکی میں نماز پڑھو، پھر میں دیکھوں گا نماز تیرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ حالت نپاکی میں تو قرآن پڑھ، پھر میں دیکھوں گا تیرے ساتھ قرآن کیا کرتا ہے۔ اللہ والو، ہم نے ظاہری طور پہ تو اپنے ہاتھ بازو دھو لیے، گٹے گوڑے دھو لیے، تو گٹے گوڑے دھونے نال بندہ مسلمان ہو جاندے،
یا گٹے گوڑے دھونل بندہ پاک ہو جاتا ہے؟ وظائف کا تعلق روح کے ساتھ ہے، وظائف کا تعلق روح کے ساتھ ہے، یہ روح کی عبادت ہے۔ جو نماز ہے وہ ظاہریت کی عبادت ہے، اس کے بعد وہ روح کی عبادت ہے۔ نماز کے لیے ظاہر کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیوں؟ وہ ظاہر پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ والو، اگر اندر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، روح کا معاملہ اس کا ہے، لیکن اس کی نماز ہو جائے، کیونکہ شریعت کا ظاہریت کا حکم ہے۔ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ جب تک آپ کا باطن پاک نہیں ہوگا وظائف کا نفع نہیں ہوگا۔ وظائف کا تعلق براہ راست روح کے ساتھ ہے، نماز کا تعلق یا اس کا حکم براہ راست ظاہریت یعنی ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے۔ تو نماز میں ہمیں اپنا ظاہر پاک کرنا پڑے گا۔ اندر ہم پاپی گناہگار بھی ہیں تو کیا ہے، چلے گا، اللہ کبھی توفیق دے گا تو توبہ ہو جائے گی، نماز کا مسئلہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ لیکن جب وظائف کی دنیا میں آئیں گے، روحانیت کی دنیا میں آئیں گے تو اس کا تعلق ہی روح کے ساتھ ہے۔ تو وہاں پہلے کیا ہوگا، روح کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ روح کو پاک کرنے کا پہلا قدم کیا ہے، اے اللہ میری توبہ۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے تو ہمیں نفع نہیں ہوا۔ وہ بات بالکل ویسے ہی ہوگی کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی حالت جنابت کے اندر کیا پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اس قرآن سے یا نماز سے نفع ہوگا یا نقصان؟ نقصان بے نہیں۔ جب آپ روحانیت یا عملیات کی دنیا میں آئیں گے اور توبہ کیے بغیر آئیں گے تو آپ کو نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ اب میں یہاں سننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ جو میں 1 سال سے کم و بیش رو رہا ہوں، امت کو وظائف سے نفع ہوا ہے یا امت کو وظائف سے نقصان ہوا ہے؟ یہ سوال میرا قرض ہے، یہ آپ نے اپنی زندگیوں میں جھانکنا ہے، معاشرے میں جھانکنا ہے، اپنے گھروں میں جھانکنا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں جھانکنا ہے، پھر شافی کو جواب دینا ہے کہ امت کو وظائف سے نفع ہوا ہے یا امت کو وظائف سے نقصان ہوا۔ جنہوں نے نفع اٹھایا ہے وہ صرف وہی ہیں جنہوں نے پہلے توبہ کی ہے پھر وظائف کی ہے، انہیں نفع ہی نفع ہوا ہے، آج بھی ہوگا اور قیامت تک ہوگا۔ لیکن جب توبہ ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، لیر و لیر۔ میں نے کیا کہا کہ جب توبہ کیے بغیر وظائف کرو گے تو 4 سزائیں فوراً ملیں گی، یعنی رجت کی 4 نشانیاں اپنے لکھ کے رکھ لو کاغذ پہ، دل پہ نہیں لکھ سکتے، کاغذ پہ لکھ کے رکھ لو، کبھی کبھی دیکھتے رہا کرو، بھول نہ جانا شافی کی بات۔ جب وظائف کے اثرات بد یا قرآن کی توہین ہوگی، وظائف کی توہین ہوگی، اللہ جب پکڑے گا تو 4 علامات پہ در پہ ظاہر ہوں گی، اگلی پھر خود ہی آ جائے گی۔ یہ 4 بس یاد کر لو۔ سب سے پہلے روٹی روٹی کا محتاج، پائی پائی کا محتاج، لقمے لقمے کا محتاج، ذرے ذرے کا اللہ محتاج کر دے گا۔ اتنی تنگی آئے گی، میں نے کیا بولا، کتا بلی بھی کھائیں گے آرام سے لیکن تجھے آرام سے کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ پہلا کیا، مالی تنگ دستی۔ دوسرا کیا، گھر میں لڑائی جھگڑے، نفرتیں۔ تیسرا کیا، لا علاج بیماریاں، کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ اور چوتھا کیا ہے، ککھوں ہولا۔ یاد ہو جائے گا سبق، دوبارہ دہرا دو۔ پہلا کیا، مالی تنگ دستی۔ دوسرا کیا، گھر میں لڑائیاں۔ تیسرا کیا ہے، لا علاج بیماریاں۔ اور چوتھا کیا ہے، ککھوں ہولے۔ ٹکے کی عزت نہیں رہے گی، ٹکے کی عزت نہیں رہے گی۔ کوئی منہ لگا کے راضی نہیں ہوگا۔ جس سے ادھار لیا ہوا ہے، جس کا پیسہ دینا ہے وہ چھوڑے گا نہیں، اور جس نے آپ سے لینا ہے، جس نے آپ سے لینا ہے وہ دروازے پہ آ جائے گا، اور جس سے آپ نے لینا ہے یعنی جس کا آپ نے دینا ہے وہ دروازے پہ آ جائے گا، اور جس سے آپ نے لینا ہے وہ آپ کا فون نہیں اٹھائے گا، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، بس ٹھیک ہے جی کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، یا فون ہی نہیں اٹھائے گا۔ یعنی جو لینے والے ہیں وہ دروازے پہ ہوں گے اور دینے والے رفو چکر ہوں گے۔ تو یہ 4 علامات کے بعد پھر ساری علامات خود بخود ہی آتی جائیں گی، خود بخود ہی آتی جائیں گی۔ پھر آپ کہیں جی میری بچی گھر آ کے بیٹھ گئی ہے، وہ فلاں گر گیا، اس کا حادثہ ہو گیا، ہمارے گھر میں فلاں چیز ٹوٹ گئی، وہ معمولی باتیں ہیں۔ یہ 4 جب علامات آ گئی، باقی پھر چل سو چل۔ تھوڑا بولو، عملیات کی دنیا میں اگر آنا ہے تو پہلے گناہوں سے توبہ کرو، اور اگر مشکلات کے اندر گرے ہیں، اولاد کی نافرمانی ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جادو ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق کی بندش ہے، یا کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، اب مسائل آگے ہیں، اب ہم نے کچھ اللہ اللہ تو کرنی ہے،
تاکہ ان مسائل سے ہم عافیت کے ساتھ نکل جائے. تو اس کا کیا علاج ہے کہ ہم بڑے اعمال کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ والو آج جو میں نے عمل دیا ہے، چاہے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، مالی تنگ دستی ہے، بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، بچوں کی ملازمت جو ہے وہ نہیں ہے، یا لا علاج بیماریاں ہیں، یا کوئی اور مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، قرضہ ہے یا قرضہ دیا ہے، قرضہ لیا ہے، یعنی قرض سے متعلقہ مسائل ہے، کسی بھی طرح کے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو روزانہ 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دو. لیکن آج کے دور میں کیا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کر صبح پڑھو، رات کو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے وقت کی، آپ کے اوپر ہے. لیکن جب بھی پڑھنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے، چھوٹا حصار کرنا ہے. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پہلے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنا بدنی حصار کریں گے، اس کے بعد روحانی حصار کریں گے، اپنی آل اولاد مال و متاع کا حصار کریں گے. اس کے بعد آپ 7 مرتبہ درود ابراہیم اور درمیان میں بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر آخر پہ دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیم، یعنی اول و آخر 7 بار درود ابراہیم اور 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے تمام مسائل کی نیت کر کے پڑھو. اللہ والو اس کے علاوہ کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وظیفہ حصار بھی ہے، وظیفہ علاج بھی ہے. یہ جو وظیفہ بتایا ہے بسم اللہ کا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حصار بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے. بسم اللہ کا ایک الگ حصار ہے، انشاءاللہ اگلے بیانات کے اندر میں بتاؤں گا کہ بسم اللہ شریف کو حصار کے طور پر کیسے ہم استعمال کرتے ہیں. جس طرح خضری عمل جو ہے وہ بیک وقت کیا ہے، حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے. بین ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیک وقت کیا ہے، حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے. آیت الکرسی بیک وقت کیا ہے، حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے. سورۃ فاتحہ بیک وقت حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے. سورۃ اخلاص بیک وقت حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے. اس طرح اور بھی کئی دیگر صورتیں اور آیات ہیں جو بیک وقت حصار بھی ہیں اور علاج بھی ہے. لیکن سب سے مضبوط اور پکا جو حصار ہے وہ ہے آیت الکرسی کا، خضری عمل کا. لیکن دیگر جو حصار ہے جو معمول میں ہم کرتے ہیں، ان میں جو سب سے پکا حصار ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. یعنی ایمرجنسی ہو آپ یہ حصار کر لیں، کسی قرآن کی صورت یا آیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ میں پورا طریقہ انشاءاللہ جو اگلے بیانات آئیں گے اس میں آپ کو گوش گزار کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جو لوگ بسم اللہ شریف کو حصار کے طور پہ روحانیت کی دنیا میں یا عملیات کی دنیا میں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے نفع اٹھائیں. اب آپ اپنے تمام مسائل کی نیت کر کے کیا پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 بار، 313 بار. اور یہ ساری زندگی کا وظیفہ ہے. جن دنوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، زندگی سکون.com ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہو. اپنے رب کو رحمان اور رحیم کہہ کے پکارتے رہو، اپنے رب کو اللہ کہہ کے پکارتے رہو. محض آخرت کے لیے پڑھو، قبر کے لیے پڑھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے پڑھو، اپنے والدین کی بخشش کے لیے پڑھو، ان کی اگلی زندگی کو آسان کرنے کے لیے پڑھتے رہو. اور جن دنوں میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف آ جائے پھر ساتھ وہ نیت بھی اس میں شامل کر لینی. سمجھ آگی بات؟ 313 مرتبہ بسم اللہ شریف، اول و آخر 7 بار درود پاک، پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کرنا ہے. اب یہ عمل آپ کے پاس آ گیا، آپ 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے یا سال سے یہ عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ آج آپ کی زبان میں تاثیر آ گئی ہے. اب یہ عمل کیا بن گیا، آپ کا ہتھیار. اب آپ نے ہتھیار کو یہ استعمال کر رہے، جیسے سابقہ بیانات میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب آپ نے اس عمل کو استعمال کرنا ہے پھر محض آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے، پھر 313 کی ضرورت نہیں رہے گی. سر درد سے لے کے کینسر تک، سر درد سے لے کر کینسر تک کسی بھی طرح کا کوئی مرض ہے یا مریض ہے، آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھ کے مریض کو پلا دیں. اگر خود ہیں تو پی لیں، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. اسی طرح اگر آپ خود آج کل یعنی آج بیان سننے کے بعد یہ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور خود آپ جادو کے مریض ہیں تو پانی پہ دم کر کر کے پیتے رہیں. جیسا میں نے کہا کہ یہ حصار بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے، تاکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کا علاج ہو. گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یہی دم کیا ہوا پانی بچوں کو پلائیں، گھر میں چھڑکیں، ہنڈیا میں ڈالیں، سالن میں ڈالیں، دودھ میں ڈالیں. انشاءاللہ اللہ دلوں کو آپس میں
جوڑ دے گا۔ اس طرح گھر میں دیگر کوئی بیمار رہتے ہیں، مریض رہتے ہیں، وہ کوئی بھی دوائی کھاتے ہیں تو اسی بسم اللہ والے پانی کے ساتھ وہ دوائی اپنی میڈیسن جو ہے وہ لیں، چاہے وہ شوگر کی ہے، چاہے وہ بلڈ پریشر کی ہے یا کسی اور خاص بیماری کی ہے، تو اس پانی کو استعمال کرتے رہے۔ جادو ہے تو تب بھی بسم اللہ سے ٹوٹے گا، بیماریاں ہیں تو تب بھی بسم اللہ سے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں تو تب بھی بسم اللہ سے، اور اگر رجت کا شکار ہوئے ہیں تو رجت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ختم ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو ساری باتیں ہیں صاحب عمل کے لیے جو عمل کر رہا ہے۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ جب آپ عمل آپ کر لیں، آپ عامل بن گئے، اب آپ نے جب ہتھیار استعمال کر رہے ہیں تو پھر 313 کی ضرورت نہیں ہے، پھر ماس کتنی بار پڑھیں گے؟ 21 بار۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، دکان پہ، دفتر پہ، کسی جگہ جہاں پانی نہیں ہے، تو کیا کریں کہ کسی کو سر درد ہو رہا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 21 بار بسم اللہ اول وقت درود پاک پڑھ کے دم کر دیں، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اس طرح کسی اور طرح کا کوئی مرض ہے، مریض ہے، تو آپ محض دم بھی کر سکتے ہیں، لیکن دم کے ساتھ اگر آپ پانی پڑھ کے دے دیں گے تو وہ دوہرا نفع ہو جائے گا۔ جب آپ پھونک ماریں گے تو ظاہری جناتی اثرات ختم ہو جائیں گے، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جب وہ دم کیا اور بسم اللہ شریف والا پانی پیے گا، اس کا بدن بھی پاک ہو جائے گا، تو پھر یوں اس کو شفا ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں نے بسم اللہ شریف کا درمیانی درجے کا، اوسط درجے کا عامل بننے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، اور اس ہتھیار کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اور جو پہلے سابقہ بیانات 3 ہوئے ہیں، ان میں ایک بیان کے اندر میں نے بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے بیانات کے اندر کہ زکوٰۃ صغیر کیسے دیتے ہیں، زکوٰۃ کبیر کیسے دیتے ہیں، کلمات کی زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے، حروف کی زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے آنے والے بیانات میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرتا رہوں گا، تاکہ جو حضرات شوقین ہیں کہ ہم نے وظائف کی دنیا میں آنا ہے یا ہمیں مسائل نے گھیرا ہوا ہے، حضرت صاحب ہم نے کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہے، تو ان کے لیے یہ سارا تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ بڑے بڑے پیچیدہ جو وظائف ہیں ان سے اپنی جان چھڑا لو اور بسم اللہ شریف کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ بقیہ جو وقت مل جائے اس میں کیا کرنے، آپ نے 5 کام کرنے۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، جن کو تو معلوم ہے خضری عمل، انہیں تو معلوم ہے، جو آج پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ خضری عمل آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، 4-5 منٹ کا وہ عمل ہے، وہ سن لیں، آپ کو معلوم ہو جائے، جب نماز پڑھیں اس کے فوراً بعد اپنا اور اپنے آل اولاد کا حصار کرنا ہے۔ آج کے دور میں حصار کے بغیر کوئی شے نہیں ہے، کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی تحفظ آپ کا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر درود پاک، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح، استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش۔ اور وہ حضرات جو بسم اللہ کا وظیفہ کریں گے وہ ان 5 اعمال کے ساتھ رات سونے سے پہلے بسم اللہ کا وظیفہ بھی کریں گے۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ جن مسائل کے اندر آپ گھرے ہوئے ہیں اللہ آپ کو عافیت اور سلامتی اور خیر کے ساتھ ان مسائل سے نکال دے، اور آپ ہمارے لیے جولیاں اٹھا کے دعا کیا کریں کہ جو ہم امت کو شعور دینے اور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے برکت والے لوگ ہمیں عطا کرے کہ جو دنیا بھر میں شافی کی اس فکر کو پہنچائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس بمر سے نکالنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ والو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میری بات سن کے آپ اپنے مسائل حل کرنے پہ لگ جاؤ، جب آپ لوگوں کے دکھ بانٹنے پہ لگ جاؤ گے آپ کے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اب جن باتوں کا مجھے معلوم تھا یا میرے رب نے مجھے عطا کیا علم یا جو میں نے ٹھوکریں کھا کے سیکھا، اگر میں یہ کہتا کہ بھائی میں نے سیکھا ہے مجھے آگے پہنچانے کی کیا ضرورت پڑی ہے، لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کو سمجھ تو آتا نہیں ہے۔ تو آج 1 ملین کے قریب لوگ ہیں الحمدللہ، 500 ملین ہمارا سوشل میڈیا ہے، اور 500 ملین لوگ جو ہیں جو یہاں ویسے ہمارے مریدان متعلقین ہیں، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو سلسلہ قادریہ شافیہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں یہ سب کچھ لے کے دبا لیتا، اپنے پاس رکھتا، تو یہ 10 لاکھ ہو جاتے، میں اکیلے کا اکیلا رہتا۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ خود ہی وظائف پڑھے، میرے کہنے پہ بے شک پڑھے یا میرے بتانے پہ آپ نے پڑھے، تو اللہ والو یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے خود بھی پڑھو اور لوگوں کے دکھ بھی بانٹو۔ تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی مصیبتیں پریشانیاں دور عطا فرمائے۔ جن مسائل کے لیے آپ یہ وظائف کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم آپ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ برکت والے لوگ ہمیں عطا کرے ہمارے سلسلے کو، تاکہ وہ ہماری فکر کو آگے بڑھائیں، اور خود بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میں تیرے سے برکت والے لوگ سلسلہ قادریہ شافیہ کے لیے مانگ رہا ہوں، شافی صاحب کے لیے مانگ رہا ہوں، تو یا اللہ مجھے قبول کر لے،
تو اپنے اوپر بھی قبولیت کی مہر لگائیں اور مزید بھی اللہ سے مانگیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اپنے علاقے میں شافی بن کے کام کرو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ایک امتی کو سیدھا رستہ دکھایا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک بندے کو سیدھا کر دو بس۔ میں نہیں کہتا کہ میری طرح جو ہے وہ آپ 10 لاکھ لوگ جوڑو، اللہ آپ کے ساتھ 10 کروڑ جوڑ دے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کسی ایک بندے کو وظائف کی دنیا سے نکال کے حضور کی غلامی میں لے آئے تو اللہ والو آپ کے لیے پکی جنت ہے، پکی جنت بغیر حساب کے۔ دنیا میں اللہ نظارے کروا دے گا، مرنے سے پہلے تمہارا گھر جنت میں جو دینا ہے وہ تمہیں دکھا دے گا۔ تو آپ تمام حضرات سے یہ اپیل بھی تھی، اور جو میں نے گزارشات پہلے کی ہیں ان پہ بھی آپ نے جو ہے وہ توجہ کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہماری اس کوشش کو، اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔